اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے فطرہ، زکوٰۃ فطرہ۔ سب سے پہلے زکوٰۃ فطرہ ہر مسلمان، چاہے مرد ہو عورت ہو، سب پر واجب ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کی حیثیت اسلام میں ایک صدقہ کی ہے، اور یہ فطرہ آپ کسی سید کو نہیں دے سکتے۔ حالانکہ آپ کے گھر میں اگر کوئی سید مہمان بھی ہو تو آپ سید کا فطرہ کسی سید کو نہیں دے سکتے، غیر سید کو فطرہ دے سکتے ہیں۔ اور فطرہ کی حیثیت اور کتنا دیا جائے؟ فطرہ آپ ایک سا جو کہ 3 kg اناج بنتا ہے، جو آپ کے گھر میں زیادہ کھایا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں گندم زیادہ کھاتے ہیں تو آپ 3 کلو گندم یا اس کی قیمت نکالیں۔ اگر آپ چاول زیادہ کھاتے ہیں، آپ کے گھر میں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے، تو آپ وہ فطرہ اسی چاول کی لحاظ سے نکالیں، یعنی 3 kg چاول کی رقم یا جو ہے نا خود 3 kg فی فرد کے لحاظ سے، یعنی ایک فرد پر 3 کلو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ کشمش ہو، چاہے جو ہے نا چاول ہو، آپ اس کا فطرہ نکالیں ایک فرد کے لحاظ سے۔ اگر آپ کے گھر میں 3 افراد ہیں تو 9 kg بنتا ہے، جن کی رقم آپ نے نکالنی ہے۔ اور آپ اس کی رقم کسی ایسے دکان پر جائیں اور معلوم کریں جو آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں، آپ ان سے پوچھیں اور اتنی رقم آپ نکالیں، یہ آپ پر فرض کیا جاتا ہے۔ جو آدمی یعنی فطرہ نکالتے وقت اوقات نہیں رکھتا، طاقت نہیں ہے، ان کے پاس فقیر نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے لیکن فطرہ نکالتے وقت اس کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ وہ فطرہ نکالے، تو وہ قرضہ لے کر فطرہ نکال سکتا ہے، اور وہ کسی ایسے مستحق کو جو شرعاً جس پر فطرہ واجب نہیں ہے، جیسے فقیر ہے، مسکین ہے، جو ہے نا اس کو فطرہ کی نیت سے وہ دے دیں۔ یا پھر آپ یہی فطرہ کسی ایسے ادارے میں جو با اعتماد ہو، جن پر آپ کو اعتماد ہو، جو صحیح طریقے سے آپ کو ایک فطرے کو خرچ کریں، تو آپ انہی اداروں میں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی مدارس ہیں، کئی مساجد ہیں، کئی امام بارگاہ ہیں، جہاں پر آپ کے فطرے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، آپ وہاں پر دے دیں تاکہ احسن طریقے سے وہ اسی ادارے میں خرچ کر سکیں۔ آپ اسی لحاظ سے شرعاً جو ہے نا ان احکامات پر عمل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔